317 ہجری میں ابو طاہر کرامتی ایک شخص آیا جو رافضی تھا، اس نے حجر اسود کو یہاں سے چرا لیا اور کئی سال تک، بعض روایت میں 2-3 سال بھی ہیں، حج فوت ہو گیا، اس نے حج نہیں کرنے دیا، حجاج کرام کو شہید بھی کیا اس نے۔ تو یہ حجر اسود کو اٹھا کے وہ بحرین لے گیا، اور جب کوئی نیا خلیفہ بنانا تو اس نے کہا، اپنے تمام لوگوں کو بلایا کہ اس ظالم بادشاہ سے یہ پتھر کیسے لیا جائے۔ تو قیمت طے ہوئی، اور اب کتابوں میں بعض 40,000 دراہم بھی ہیں، دینار بھی ہیں۔ تو وہاں پہ ایک شیخ عبداللہ محدث تھے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا حجر اسود کو لے جانے کے لیے مجھے بھیجا جائے، میں جاؤں گا اور لے کے آؤں گا۔ تو خلیفہ وقت نے کہا کہ آپ جائیں گے تو کیا کریں گے؟ فرمایا جو عشق والے ہوتے ہیں، محبت والے ہوتے ہیں، اور مطالعے کو گہرائی سے دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں، جن کے پاس الفاظ بھی ہوتے ہیں، برکات بھی ہوتی ہیں، ان کی نگاہ کے اندر وسعت ہوتی ہے، مجھے جانے دیجئے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی اور پتھر کو لپیٹ کے حجر اسود بنا کے آپ کو دے دیں، میں جا کے پہچان کے دکھا دوں گا کہ یہ اصل پتھر ہے یا نقلی ہے۔ اور وہ شیخ عبداللہ محدث کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کی ایک رخسار سے خوشبو آیا کرتی تھی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی رخسار مبارکہ کو بوسہ دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو شیخ عبداللہ محدث جب وہاں پہنچے نا، تو جا کے ابو طاہر سے مذاکرات ہوئے، تو اس نے کہا جی پتھر لے جاؤ۔ انہوں نے کہا پتھر ہم ایسے نہیں لے جائیں گے، ہم اس پتھر کو پانی میں پھینکیں گے، اگر یہ ڈوب جائے گا تو حجر اسود نہیں ہے، کیونکہ جنتی ڈوبتا نہیں ہے، کیونکہ جنتی ڈوبتا نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو ہے نا اس پتھر کو آگ لگائیں گے، اگر یہ پتھر ٹوٹ گیا، اس پر آگ کا اثر ہو گیا تو یہ اصل نہیں ہے، کیونکہ جنتی پر آگ اثر نہیں کرتی۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ایک پتھر لے آئے، اس کو جناب پانی میں ڈالا، وہ ڈوب گیا، آگ پہ اس کو گرم کیا، پتھر ٹوٹ گیا۔ اس نے کہا یہ نہیں ہے، پھر دوسرا آیا، تیسرا آیا، حتیٰ کہ 7 پتھر لائے گئے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے جب یہ یہاں سے بحرین لے کے جا رہا تھا، راستے میں کئی اونٹ مر گئے، اس کا وزن اٹھا نہیں سکتے تھے، کیونکہ جنتیوں کا جو وزن ہے وہ اللہ کے علم ہے اور کوئی جانتا نہیں ہے، اللہ جانے یا اس کے محبوب جانے کہ جنتیوں کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ہوا یہ کہ حضرت عبداللہ محدث نے کہا یہ پتھر نہیں ہے، پھر اوریجنل حجر اسود لایا گیا، اس کو پانی میں ڈالا تو وہ ڈوبا نہیں، تیر رہا تھا، اور پھر جناب والا اس کو آگ لگائی تو آگ بجھ گئی، حجر اسود پر آگ کا اثر نہ ہوا۔ تو اس نے کہا جناب یہ بتائیں آپ کو پتہ کیسے چلا اس پتھر کے اندر کمال کیسے آیا؟ انہوں نے کہا پہلا کمال تو یہ ہے، یہ جنت کا ہے، جنتی ڈوبتے بھی نہیں اور جنتی جلتے بھی نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر کمال یہ آیا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوما ہے، اس کا بوسہ لیا ہے۔ اگر حضرت انس بن مالک کے دسترخوان پر آپ کا بوسہ لگے، آپ کے ہونٹ مبارک لگیں، آپ ہاتھ صاف کریں تو وہ نہیں جلتا، اور جس پتھر کو پیار سے محبوب چومے وہ کیسے جل سکتا ہے؟ کیا کہنے، واہ واہ۔ اور پھر جناب والا آپ نے کہا کہ چونکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے چوما ہے، اس لیے اس کے اندر ڈبل کمال پیدا ہو گیا ہے۔ جنتی تو تھا، لیکن جنت کے مالک نے جب اس کو چوما ہے تو اس کی عظمت کا اور اظہار ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔